دوست تھے پولیس کے، ایک آفیسر ہے، اس نے مجھے واقعہ بیان کیا، دل بڑا رنجیدہ۔ اس نے کہا یار ہم نے بڑے بڑے ڈاکو پکڑے اور کبھی رحم نہیں آیا، لیکن اس بندے پر ہمیں بہت رحم آیا۔ ہم نے کہا کہ کیا؟ کہ واقعہ یوں ہوا، کہا کہ ہماری موبائل جا رہی تھی، آگے ڈکیت بھاگ رہا تھا، ہوٹل والے نے شور کیا کہ مجھ سے پیسے، صبح کا ٹائم تھا، مجھ سے بھی پیسے لے کر گیا۔ کہا اس فائر کیا پاؤں پر، تو اس کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد تمام ایف آئی آر وغیرہ کاٹنے کے بعد جیل کسٹڈی ہوگی اس کو۔ کہتے 3-4 دنوں کے بعد اس کی بیوی آئی تھانے، بیوی تھانے آئی، کہا جی مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا شوہر تھانے میں، ہم ڈھونڈ کے ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ تھانے میں، تو میں اسے ڈھونڈنے آئی ہوں۔ کہا کیا نام تھا؟ فلاں فلاں نام تھا، یوں تھا۔ کہا تو وہ تو جیل میں چلا گیا۔ کہا اچھا۔ پوچھا کہ آپ اتنے دنوں کے بعد آ رہی ہو شوہر کا پتہ کرنے؟ کہا تھا ہمیں تو پتہ نہیں۔ کہا کیوں پتہ نہیں؟ کہا وجہ یہ بنی کہ میں اسپتال میں تھی، میری بچی اسپتال میں بیمار، میرا گھر شور گھر پہ تھا، میری بیٹی فوت ہو گئی، اسپتال والوں نے کہا کہ پیسے لاؤ لاش لے جاؤ۔ میں نے گھر فون کیا شوہر کو کہ وہ تو مر گئی، اب پیسے لاؤ تاکہ یہ لاش لے جاؤ۔ شوہر نے کہا کوئی آپ فکر نہ کرو، میں انتظام کر کے آتا ہوں۔ شوہر کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بیوی انتظار کر رہی ہے کہ شوہر پیسے لے کر آئے گا، ہم لاش لے کر جائیں گے۔ اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ ایک دوست سے اسلحہ لیا اور جا کر کہا چلو 2-3 جگہ ڈکیتی کر کے پیسے کما لوں گا اور اپنی بچی کی لاش اسپتال سے لے کر آؤں گا۔ کہا وہ بدقسمت اتنا تھا کہ جس جگہ گیا وہیں پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد وہ جو ہے نا جیل میں، کہا 3 دن تک گھر والے پریشان، بچی کا جنازہ پڑھے یا والد کو ڈھونڈے، بچی ادھر موت کی آغوش کے اندر سو چکی ہے، ادھر والد لاپتہ ہو چکا ہے۔ بہرحال مجبوراً اس کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کیا گیا۔ کہا پھر 2-3 دن کے بعد کسی نے بتایا کہ وہ اس طرح تھانے کے اندر ہے، اب میں اس کی تلاش میں یہاں پر آئی ہوں۔ کہا کہ لوگ اس قدر مجبور اور اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو اپنی بچیوں کی لاش اسپتال سے وصول کرنے کے لیے انہیں ڈکیتیاں کرنی پڑتی ہے۔ یہ ریاست، اس کے حکمران اور اس کے صاحب ثروت لوگ یہ کہاں چلے گئے ہیں کہ ایک مسلمان اسلامی ملک کے اندر اتنا مجبور ہو کہ وہ اصلاً ڈکیت نہ ہو، چور اور چکا نہ ہو، لیکن مجبور حالات کی وجہ سے اسے یہ قدم اٹھانا پڑے۔ یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے کہ جس میں اندر غریب کی مدد کرنا، یہ کوئی غریب کی مدد کرنا ان کا دینی اسلامی فریضہ ہوا کرتا ہے، ان کے دینی فرائض کے اندر ہوا کرتا ہے، ان کے دینی مناسب کے اندر ہوا کرتا ہے۔ لیکن کیا کہا جائے کہ ہمارے اور آپ کے اس معاشرے کے اندر اس قسم کے حالات اور واقعات ہیں۔ تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اس میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس میں میرے اور آپ کی اپنی بھی محنت جد و جہد شامل ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے انگوٹھے سے آدمی نیشنل اسمبلی پہنچتا ہے، میرے اور آپ کے انگوٹھے سے آدمی صوبائی اسمبلی پہنچتا ہے، میرے اور آپ کے انگوٹھے سے وہ جناب ایوان بالا تک پہنچتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا انگوٹھا استعمال کرنے سے پہلے آج تک میں نے اور آپ نے نہیں سوچا کہ اس انگوٹھے کے استعمال سے یہ بندہ کہاں جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ 5 سال کے اندر ملک میں کیا افراتفری کا بازار ہوگا میرے اس انگوٹھے کے استعمال کرنے سے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، عرض یہ کر رہا تھا
اسلام ایک ایسا خوبصورت انسانیت کا درس دیتا ہے کہ جس درس کے اندر اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے سے مفاد ہے کہ نہیں، یہ بندہ کمزور ہے کہ نہیں، یہ بندہ کچھ مدد میری کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، یہ بندہ اسلامی ہے کہ نہیں، یہ بندہ رشتہ دار ہے کہ نہیں، بلکہ اسلام درس دیتا ہے کہ انسان اگر مجبور ہو، یہ انسان عیسائیت کی صورت میں ہو، مجبور ہو، تب بھی اس کی مدد کرو، اگر یہودیت کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو، اگر اپنے کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو، اگر غیر کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو، اگر کمزور کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو، ضعیف کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر نے آنے کے ساتھ ساتھ غلاموں کے آزاد کرنے کی آپ علیہ السلام نے اتنی ترغیب دی کہ پیغمبر کے صحابہ میں حضرت عثمان نے 70,000 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ کتنے ہزار؟ 70,000 پیغمبر کی ترغیب پر۔ اور اگر